مجھے پتہ نہیں NA کا کون سا حلقہ ہے یا PP کا 178 NA 178 ہے مثلا PP 216 کہہ رہے ہیں. اب فرض کریں کہ PP 216 میں سے ہم نے اپنا ایک امیدوار کھڑا کرنا ہے پروونشل اسمبلی کے لیے, صوبائی اسمبلی کے لیے. ہم وہ کیسے کریں؟ وہ اس طرح ہوگا کہ ہم آپ لوگوں سے مشاورت کریں. جو لوگ اس حلقے میں 216 میں رہتے ہیں, ہم آپ سے مشاورت کریں گے اور آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کے حلقے میں وہ کون سا شخص ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ دیانتدار ہے, قابل ہے, مخلص ہے اور لکھا پڑھا ہے. اور اگر اس شخص کو ہم نے ٹکٹ دے دی اور اگر وہ الیکشن جیت کے اسمبلی تک پہنچ گیا تو وہ وہاں آپ کی خدمت کرے گا, ملک اور قوم کی خدمت کرے گا اور چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالے گا جس طرح کے ہمارے یہ سیاستدان ڈالتے ہیں. اور جب آپ اس شخص کی نشاندہی کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ دیکھیں PP 216 میں یہ شخص جو ہے یہ ہمارے آپ کی نظر میں قابل ہے, دیانتدار ہے, مخلص ہے اور لکھا پڑھا ہے, ہم اسے ٹکٹ دے دیں. آپ نے نشاندہی کرنی ہے, ہم نے ٹکٹ دے دی. اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس شخص کی ذاتی حیثیت کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی دکاندار ہے, ہو سکتا ہے وہ کوئی اسکول میں ماسٹر ہے, ہو سکتا ہے وہ کوئی رکشہ والا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ریڑھی والا ہے. ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے. ہمیں دلچسپی صرف یہ ہے کہ وہ قابل ہو, لکھا پڑھا ہو, دیانتدار ہو اور مخلص ہو. اور آپ نے اس بات کی ضمانت دے دی تو یہ شخص ہمارا امیدوار بن جائے گا, آپ کا اور ہمارا. اب آپ یہ بھی سوچ لیں, یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ بدقسمتی سے اس ملک میں وہی لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے جو غریب لوگ ہیں, چاہے وہ دیانتدار ہوں, لکھے پڑھے ہوں, مخلص ہوں, وہ کیونکہ غریب ہوتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب ہماری پارٹی نے یہ حقیقت پہچانتے ہوئے اپنے منشور میں ہم نے یہ بات شامل کی ہے کہ جب ہم کسی غریب آدمی کو ٹکٹ دیں گے جو آپ نے جس کا اختیار کیا, اس کے الیکشن لڑنے کے لیے جو بھی وسائل ضروری ہوں گے وہ ہماری پارٹی مہیا کرے گی. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو غریب, قابل, دیانتدار, مخلص, لکھے پڑھے لوگ کبھی بھی سیاست میں نہیں آ سکیں. اور اگر آپ تھوڑا سا اور سوچیں اس کے بارے میں, ہونا یہ چاہیے کہ غریب لوگوں کو ہی اس ملک میں سیاست میں ہونا چاہیے. آپ ایک بات سوچیں جو ہمیں بھی عقل سے جب ہم سوچتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی ذرا عجیب سی بات ہے اور آپ کو بھی یہ عجیب لگنا چاہیے. اس ملک میں غربت ہے, اس ملک کی اکثریت, بھاری اکثریت 98-99% لوگ غریب ہیں, بہت غریب ہیں. اور آپ ذرا سوچیں کہ ان غریب لوگوں کی نمائندگی ایوانوں میں, اسمبلیوں میں کون کرتا ہے؟ جو 1400 لوگ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں جو 1400 لوگ بیٹھتے ہیں, وہ اس ملک کے امیر ترین لوگ ہیں. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا یہ عقل میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 18 یا 18 کروڑ غریب لوگوں کا کہ جو نمائندے ہوں وہ ملک کے امیر ترین لوگ, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے ان کے پاس کتنی دولت ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ملک کے غریب لوگوں کی. اس میں کوئی عجیب بات نہیں, مجھے تو لگتا ہے یہ بہت عجیب ہے.